آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے نویں جماعت 2024 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 8 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ شاہجہاں مسجد۔ ٹھٹہ کے خوبصورت ماضی کو تصور میں سجا کر ہم جب موجودہ ٹھٹہ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ شہروں کو بھی بد دعائیں لگتی ہیں، ان کے بھی نصیب اور بد نصیبیاں ہوتی ہیں۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن 1699 عیسوی میں ٹھٹہ کے لیے لکھتے ہیں، ٹھٹہ دریائے سندھ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان میں ایک خوبصورت شہر ہے۔ لوگوں نے شہر میں باغات کو پانی دینے کے لیے دریا سے نہریں نکالی ہیں۔ یہاں کے باغات کی خوبصورتی شاندار ہے، مزیدار اور شیریں میوہ جات اور رنگین پھولوں سے باغ بھرے ہوتے ہیں، مگر اب اس شہر کا نقشہ الیگزینڈر ہیملٹن کے برعکس ہے۔ اڑتی مٹی، ٹوٹی سڑکیں، وہ 4 سو درسگاہیں، سینکڑوں محلے اور سیاحوں کی آوت جاوت، وہ خوبصورتیاں بس اب ایک خواب ٹھہری۔ ٹھٹہ سجاول روڈ جو شاہجہاں مسجد کے آگے سے کسی وقت میں گزرتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ وقت اس راستے پر سے گزر گیا ہے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہ سڑک اسی کیفیت میں پڑی ہے، لیکن لوگ اس مسجد تک آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن وہ جامع مسجد جس کی بنیاد 1644 عیسوی میں پڑی، وہ اب تک اپنی خوبصورتی اور جاہ و جلال کے ساتھ وہیں کھڑی ہے۔ اس مسجد کا کام میر ابو البقاء امیر خان ولد نواب ابو القاسم نمکین بکھری، جو ٹھٹہ سرکار کے صوبے دار تھے، نے شاہجہان کے حکم سے شروع کروایا، اور اس شاندار مسجد کا کام 1647 عیسوی میں ایک حوالے سے مکمل ہوا۔ اس شاندار مسجد کے 99 گنبد اس کی خوبصورتی میں اور اضافے کا سبب ہیں۔ ڈاکٹر دانی لکھتے ہیں، شاہجہانی مسجد دوسری مغل شاہی مساجد جیسے آگرہ، فتح پور سیکری، دہلی، لاہور کی طرح نہیں ہے جو پتھر سے بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ مسجد مقامی خوبصورت اینٹوں سے بنائی گئی ہے، اور اس پر کمال ٹھٹہ کے ان کاشی کی اینٹوں کا ہے جسے دیکھ کر کاشی گری کا کمال نظر آتا ہے۔ مکلی کی دوسری عمارتیں جہاں خوبصورتی کے لیے گلاب کی پھول پتیاں بنائی گئی ہیں، ان کی جگہ پر یہاں گنبدوں پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان پر بہت سارے چھوٹے ستارے چمک رہے ہیں، اور جب ان کا آپ مرکز دیکھتے ہیں تو آپ کو سورج مکھی کا پھول نظر آتا ہے۔ پھر اگر قرآن شریف کی ان آیتوں کو دیکھیں، ان مختلف کتبوں کو دیکھیں جو مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے تحریر کی گئی ہیں، تو جو نستعلیق کا خط ہے وہ اس زمانے کے 2 ماہر خطاط عبدالغفور اور عبداللہ کے قلم سے تحریر کیا ہوا ہے۔ خط ثلث کی تحریر طاہر اور بھمبو کی انگلیوں کا کمال ہے، جبکہ خط نسخ محمد فاضل اور عبدالقدوس کی کتابت ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ شاہ جہاں مسجد۔ ٹھٹا کے خوبصورت ماضی کو تصور میں سجا کر ہم جب موجودہ ٹھٹا شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ شہروں کو بھی بد دعائیں لگتی ہیں، ان کے بھی نصیب اور بد نصیبیاں ہوتی ہیں۔ کیپٹن الیگزینڈر ہیملٹن 1699 عیسوی میں ٹھٹا کے لیے لکھتے ہیں، ٹھٹا دریائے سندھ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان میں ایک خوبصورت شہر ہے۔ لوگوں نے شہر میں باغات کو پانی دینے کے لیے دریا سے نہریں نکالی ہیں۔ یہاں کے باغات کی خوبصورتی شاندار ہے، مزیدار اور شیریں میوہ جات اور رنگین پھولوں سے باغ بھرے ہوتے ہیں، مگر اب اس شہر کا نقشہ الیگزینڈر ہیملٹن کے برعکس ہے۔ اڑتی مٹی، ٹوٹی سڑکیں، وہ 4 سو درسگاہیں، سینکڑوں محلے اور سیاحوں کی آوت جاوت، وہ خوبصورتیاں بس اب ایک خواب ٹھہری۔ ٹھٹا سجاول روڈ جو شاہ جہاں مسجد کے آگے سے کسی وقت میں گزرتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ وقت اس راستے پر سے گزر گیا ہے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہ سڑک اسی کیفیت میں پڑی ہے، لیکن لوگ اس مسجد تک آ ہی جاتے ہیں۔ لیکن وہ جامع مسجد جس کی بنیاد 1644 عیسوی میں پڑی، وہ اب تک اپنی خوبصورتی اور جاہ و جلال کے ساتھ وہیں کھڑی ہے۔ اس مسجد کا کام میر ابو البقاء امیر خان ولد نواب ابو القاسم نمکین بکھری، جو ٹھٹا سرکار کے صوبے دار تھے، نے شاہ جہان کے حکم سے شروع کروایا، اور اس شاندار مسجد کا کام 1647 عیسوی میں ایک حوالے سے مکمل ہوا۔ اس شاندار مسجد کے 99 گنبد اس کی خوبصورتی میں اور اضافے کا سبب ہیں۔ ڈاکٹر دانی لکھتے ہیں، شاہ جہانی مسجد دوسری مغل شاہی مساجد جیسے آگرہ، فتح پور سیکری، دہلی، لاہور کی طرح نہیں ہے جو پتھر سے بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ مسجد مقامی خوبصورت اینٹوں سے بنائی گئی ہے، اور اس پر کمال ٹھٹا کے ان کاشی کی اینٹوں کا ہے جسے دیکھ کر کاشی گری کا کمال نظر آتا ہے۔ مکلی کی دوسری عمارتیں جہاں خوبصورتی کے لیے گلاب کی پھول پتیاں بنائی گئی ہیں، ان کی جگہ پر یہاں گنبدوں پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان پر بہت سارے چھوٹے ستارے چمک رہے ہیں، اور جب ان کا آپ مرکز دیکھتے ہیں تو آپ کو سورج مکھی کا پھول نظر آتا ہے۔ پھر اگر قرآن شریف کی ان آیتوں کو دیکھیں، ان مختلف کتبوں کو دیکھیں جو مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے تحریر کی گئی ہیں، تو جو نستعلیق کا خط ہے وہ اس زمانے کے 2 ماہر خطاط عبدالغفور اور عبداللہ کے قلم سے تحریر کیا ہوا ہے۔ خط ثلث کی تحریر طاہر اور بھمبو کی انگلیوں کا کمال ہے، جبکہ خط نسخ محمد فاضل اور عبدالقدوس کی کتابت ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2 سنیے. مسکرانے والے ڈاکٹر. بچپن میں ہم جن چیزوں سے ڈرا کرتے تھے ان میں ڈاکٹر صاحب کی کڑوی کسیلی دواؤں اور گولیوں کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ڈراتی تھی وہ تھی انجیکشن. اسے ہم اپنے بچپن میں سوئی کہتے تھے. اتنا ڈر تو ہمیں ماسٹر صاحب کے مولا بخش یعنی چھڑی سے بھی نہیں لگا جتنی ڈاکٹر صاحب کی سوئی دیکھ کر ہمیں کپ کپی چڑھتی تھی. ایک دفعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا یوں کہ ہم بیمار ہو گئے. اماں ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئیں. بڑے رعبدار ڈاکٹر تھے. کبھی کبھار ہنسا کرتے تھے اور جب ہنستے تو زیادہ ڈراؤنے معلوم ہوتے. اماں نے ہماری بیماری کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ یہ دبلا بہت ہے, کوئی ایسی دوا دیجیے کہ یہ موٹا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر پیٹھ موڑ لی اور اللہ جانے کیا کرنے لگے. البتہ ہمیں کچھ اندازہ تھا. ڈاکٹر صاحب نے منہ موڑے ہی کہا, فوری طور پر موٹا ہونے کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے کپڑے پہن لیے جائیں. یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسے اور مڑے اور ہنستے ہنستے ہاتھ ہماری طرف بڑھایا. ان کے دوسرے ہاتھ میں سوئی یعنی انجیکشن بالکل تیار تھا. لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ ہماری گردن مارنے آ رہے ہیں. لیکن ہم بھلا کہاں ان کے ہاتھ آنے والے تھے. ان کے پرانے سارے انجیکشن ہمیں اچھی طرح یاد تھے. بس پھر کیا تھا, ہم تڑپ کر اچھل کر تڑپے. ڈاکٹر صاحب اور اماں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہم ان کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے. چپلیں بھی وہیں رہ گئیں. جب ہوش آیا تو ہم اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ چکے تھے. ہمارا ننیال ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے قریب تھا. صحن میں ہمارے ماموں کے لڑکے اور لڑکیاں کھیل میں مصروف تھے. ہم نے انہیں سارا قصہ سنایا. پھر نانی اماں کی طرف چلے اور بچے ایک جلوس کی صورت میں ہمارے پیچھے. ایک بچہ بھاگ کر آگے گیا اور نانی اماں کو بتا دیا کہ رؤوف ڈاکٹر کی سوئی سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے. ہماری نانی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ہم سے بہت پیار کیا کرتی تھیں. انہوں نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا اور بولیں, یہ امینہ آ جائے تو اسے ڈانٹتی ہوں. بچے کو ڈرا کر ہلکان کر دیا ہے. ہاتھ پاؤں تو دیکھو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں. پھر ہمیں پانی پلوایا اور کہا کہ جاؤ کھیلو. اب ہم نے خوشی کے مارے چھلانگیں مارنی شروع کر دیں اور اپنے ماموزاد بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلنے لگے. کچھ دیر بعد اماں بھی ہماری چپلیں ہاتھ میں اٹھائے ہمیں ڈھونڈتی ہوئی آ گئیں. انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اور کہاں جائے گا, ملا کی دوڑ مسجد تک. اب سوال نمبر 9 تا 16 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں, خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ مسکرانے والے ڈاکٹر۔ بچپن میں ہم جن چیزوں سے ڈرا کرتے تھے ان میں ڈاکٹر صاحب کی کڑوی کسیلی دواؤں اور گولیوں کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ڈراتی تھی وہ تھی انجیکشن۔ اسے ہم اپنے بچپن میں سوئی کہتے تھے۔ اتنا ڈر تو ہمیں ماسٹر صاحب کے مولا بخش یعنی چھڑی سے بھی نہیں لگا جتنی ڈاکٹر صاحب کی سوئی دیکھ کر ہمیں کپ کپی چڑھتی تھی۔ ایک دفعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا یوں کہ ہم بیمار ہو گئے۔ اماں ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئیں۔ بڑے رعبدار ڈاکٹر تھے، کبھی کبھار ہنسا کرتے تھے اور جب ہنستے تو زیادہ ڈراؤنے معلوم ہوتے۔ اماں نے ہماری بیماری کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ یہ دبلا بہت ہے، کوئی ایسی دوا دیجیے کہ یہ موٹا ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر پیٹھ موڑ لی اور اللہ جانے کیا کرنے لگے۔ البتہ ہمیں کچھ اندازہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے منہ موڑے موڑے ہی کہا، فوری طور پر موٹا ہونے کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے کپڑے پہن لیے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسے اور مڑے اور ہنستے ہنستے ہاتھ ہماری طرف بڑھایا۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں سوئی یعنی انجیکشن بالکل تیار تھا۔ لگتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ ہماری گردن مارنے آ رہے ہیں، لیکن ہم بھلا کہاں ان کے ہاتھ آنے والے تھے۔ ان کے پرانے سارے انجیکشن ہمیں اچھی طرح یاد تھے۔ بس پھر کیا تھا، ہم تڑپ کر اچھلے، اچھل کر تڑپے۔ ڈاکٹر صاحب اور اماں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم ان کے ہاتھ سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئے اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، چپلیں بھی وہیں رہ گئیں۔ جب ہوش آیا تو ہم اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہمارا ننیال ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے قریب تھا۔ صحن میں ہمارے ماموں کے لڑکے اور لڑکیاں کھیل میں مصروف تھے۔ ہم نے انہیں سارا قصہ سنایا، پھر نانی اماں کی طرف چلے اور بچے ایک جلوس کی صورت میں ہمارے پیچھے پیچھے۔ ایک بچہ بھاگ کر آگے گیا اور نانی اماں کو بتا دیا کہ رؤوف ڈاکٹر کی سوئی سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہے۔ ہماری نانی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہم سے بہت پیار کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمیں اپنے پاس بٹھایا اور بولیں، یہ امینہ آ جائے تو اسے ڈانٹتی ہوں، بچے کو ڈرا ڈرا کر ہلکان کر دیا ہے، ہاتھ پاؤں تو دیکھو برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ پھر ہمیں پانی پلوایا اور کہا کہ جاؤ کھیلو۔ اب ہم نے خوشی کے مارے چھلانگیں مارنی شروع کر دیں اور اپنے ماموزاد بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد اماں بھی ہماری چپلیں ہاتھ میں اٹھائے ہمیں ڈھونڈتی ہوئی آ گئیں۔ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اور کہاں جائے گا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔